سراج الحق صاحب ہمیں جوائن کریں۔ سراج الحق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج آپ کی کال پہ ملک بھر میں احتجاج ہوا ہے، لوگوں نے بازار بھی بند رکھے ہیں، گوڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی آج پہیہ جام کی دھمکی دی ہوئی تھی، لیکن آپ سب لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ نگران وزیر اعظم تو کہتے ہیں بحران ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں پاکستان کے 80 لاکھ دکانداروں کو، تاجر برادری کو، اونر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اپیل، درخواست اور تجویز پر ایک پرامن ہڑتال کر کے یہ ثابت کیا کہ سیاسی ایکٹیویٹی ہو اور پرامن ہو۔ تو یہ پرامن رہنا بذات خود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں اس پر ان تمام دوستوں کا، خاص کر وکلاء برادری کا، علماء کرام کا اور تمام پاکستانیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے اپیل پر آج ایک تاریخ ساز اپیل کی، خاص کر تاجر برادری کا، ان کی قیادت کا اور لیڈروں کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ آپ نے یہ ہڑتال کیوں کی، ہم نے یہ ہڑتال کسی سیاسی سکورنگ کے لیے نہیں کی۔ بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن حکومت نے اچانک بجلی کی قیمتوں میں اس طرح ظالمانہ اضافہ کیا کہ ہر غریب تو کیا، امیر بھی حواس باختہ ہو گیا اور لوگوں کے لیے یہ بل ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے، پہلے مہینے میں کوئی اپنے زیورات بیچ کر، کوئی غریب آدمی اپنا بھینس اور بکری اور بیڑ اور گائے بیچ کر کسی پڑوسی سے قرض لے کر تو یہ ادا کرے گا، لیکن اگر یہ ایک تسلسل ہے تو پھر لوگوں کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا تو آسان ہے، لیکن یہ بجلی کے بل ادا کرنا مشکل ہے۔ اب لوگ کیا کریں؟ ایک طرف اگر ایک گھر کا کرایہ، ایک مکان کا کرایہ 20,000 ہے اور اس گھر میں جو 5-6 لوگ رہتے ہیں اس کا بل 40,000 آتا ہے، تو کیسے وہ اس کو برداشت کرے گا؟ پھر بچوں کو کیسے پڑھائیں، پھر اپنے بچوں کو کھلائیں کیسے، بیمار ہی ہو تو علاج کیسے کرے، غمی اور شادی میں شرکت کیسے کرے؟ تو لوگوں کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا بھی ناممکن انہوں نے بنایا ہے۔ پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ خود وزیر اعظم نے بجائے اس کے کہ لوگوں کے اس درد اور تکلیف کو محسوس کر لے، لوگوں کو حوصلہ دے، لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ کرے، انہوں نے اس کی وکالت کی کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور بل تو دینا پڑے گا، اور پھر فرماتا ہے کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہڑتال کا تو وقت ہی نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہم اقساط میں، قسطوں میں یہ بل لینے کے لیے IMF کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں یا IMF کے مفادات کا نگران وزیر اعظم؟ اس لیے آج عوام نے ہڑتال کی اور آج 12 بجے تک ہم نے حکومت کو ٹائم بھی دیا ہے کہ اس پر نظر ثانی کرے، عوام کی آواز سنے، اس احتجاج کو دیکھ لے، قومی یکجہتی کو دیکھ لے، کراچی سے لے کر چترال تک عوام کی جذبات کو دیکھ لے۔ آپ نے جو ڈیڈ لائن دی ہے آج رات 12 بجے تک کی، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ کسی مسئلے کا حل تو بنیادی طور پر شروع تب ہوتا ہے جب مسئلے کا احساس ہو۔ جب وزیر اعظم کی نظر میں مسئلہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کا حل کیسے وہ نکالیں گے؟ دوسرا، آپ نے آج ایک لاہور مال روڈ پہ غالباً یہ کہا کہ پاکستان کو IMF کو بیچ دیا ہے، یہ بیچا کس نے؟ دیکھیے، وزیر اعظم کو احساس ہو ہی جائے گا، اس لیے کہ جب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، شہروں سے نکلتے ہیں، دیہاتوں سے نکلتے ہیں اور بپر جاتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں، پھر حکومت نہیں چلتی، پھر کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی محکمہ نہیں چلتا، ان کو بالآخر احساس تو ہو جائے گا، لیکن اکثر یہ اس وقت ہوتا ہے جب پھر ان کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم کل 12 بجے اپنے آئندہ لاحِ عمل کا اعلان بھی کریں گے، اس لیے کہ یہ ہڑتال ہمارا کوئی آخری پروگرام نہیں ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو، پاکستان کے لوگوں کو ریلیف نہ ملے، ہماری یہ مہم جاری رہے گی۔ اور ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم کوئی اپنے گھروں میں ان سے قالین تو نہیں چاہتے، نہ اپنے مکانات میں ایئر کنڈیشن چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت تو آپ لے لیں، لیکن آپ نے خود جو 16 اقسام کے ٹیکسز اس میں شامل کیے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ آپ لوگوں نے جو معاہدے کیے ہیں
اس وقت بجلی تو زیادہ ہے، اگر کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو پھر آپ مہنگے کس طرح عوام کو دیتے ہیں؟ ان تمام معاہدوں پر اب نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آئی پی پیز جو ہے بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں، یہ شاید سب کے سب باہر کے کمپنیاں ہیں، لیکن ابھی سب کو معلوم ہوا کہ اس میں تو پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور مافیاز شامل ہیں۔ تو یہ ملک اس وقت تقریباً مکمل طور پر مافیاز کی گرفت پہ ہیں۔ آٹا مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، چینی مافیا ہے، اس طرح یہ بجلی مافیا ہے۔ تو کیا ہم اس مافیا کے شہری ہیں یا پاکستان کے آزاد شہری ہیں؟ ہم حکومت سے یہی اپیل اب بھی کرتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ آپ ہنگامی طور پر عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کر لیں تاکہ عوام مطمئن ہو جائے، اور نگران حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر مزید مہنگائی لائے اور مزید مہنگائی لائے۔ اب دیکھیے 1 اگست کا مہینہ ابھی گزرا ہے، 2 بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ ایک آپ نے 15 اگست کو کیا، اور وہ بھی اتنا بڑا اضافہ، پہلے کوئی 50 پیسے اضافہ ہوتا تھا لوگ ہضم کر لیتے تھے، 1 روپیہ اضافہ ہوتا تھا لوگ کہتے تھے خیر ہے برداشت کرتے ہیں، لیکن اچانک 20 روپیہ اور 18 روپیہ اور 15 روپیہ اضافہ کیسے لوگ برداشت کریں گے؟ آج ریلوے کی کرایوں میں اضافہ ہوا، رکشے کی کرائے میں اضافہ ہوا، ٹیکسی کی کرائے میں اضافہ سراج الحق ہوا، صاحب، یہ جو ساری بس باتیں اور ویگن آپ کی کر رہے ہیں، کرایوں میں اضافہ ہوا۔ اس کا مجموعی طور پر جو انٹرنیشنل اکانومی ہے، ذرا اس کا جو جواب دیا جاتا ہے ایک سادہ سا، وہ یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کے جو معاملات ہیں اس کے بعد ساری دنیا میں اس وقت ایک اوورآل انڈکلیئرڈ ریسیشن ہے، ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، ہمارا ڈالر کہاں جا رہا ہے، تو پھر عالمی مارکیٹ سے جو ہم تیل خرید رہے ہیں مہنگا، وہ ہم سستا کیسے دیں؟ پھر ہم اس تیل کے ذریعے یا LNG کے ذریعے جو بجلی بنا رہے ہیں وہ ہم سستی کیسے دیں؟ یہ تو بیسک جو بزنس پرنسپلز ہیں اس کے خلاف ہیں، اور آپ کا یہ جو احتجاج ہے اس کو کیوں یہ نہ کہا جائے کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو جب کراچی سے اسلام آباد جا رہے تھے اور سابق وزیر اعظم نے 10 روپے پیٹرول پر ریلیف دے دیا تھا تو بعد میں سارا کریڈٹ انہوں نے لیا، تو اب آپ کیسے یہ میک شور کریں گے، دیکھنے والوں کو سمجھائیں گے کہ آپ کا یہ احتجاج عوام کے لیے ہے، آپ بعد میں اس کا کریڈٹ نہیں لیں گے، اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے؟ دیکھیے، کریڈٹ آپ کو مبارک ہو، تاجر برادری کو مبارک ہو، وکلاء برادری کو مبارک ہو، ان دکانداروں کو مبارک ہو جنہوں نے آج کے ہڑتال میں حصہ لیا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کا یہ دلیل کہ چونکہ باہر سے ہم مہنگے چیزیں لیتی ہیں تو اس لیے ہم مہنگا دینے پر مجبور ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلے آئی ایم ایف کا دباؤ اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو 550 ارب روپیہ آپ کے کہنے کے مطابق سرکار کی رپورٹ کے مطابق چوری ہوتی ہے، تو یہ تو جنات نہیں کرتے ہیں نا، اس کو تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ جو لائن لاسز ہے 500 ارب سے زیادہ، یہ تو آپ کرتے ہیں۔ یہ جو 220 ارب سے زیادہ لوگ مفتخورے موجود ہے، 1,90,000 مفتخورے ہیں آپ کے اپنی سرکار کے اپنی رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کو آپ کے محکمے نے پیش کیا ہے، ان کو کنٹرول کرنا اور یہ مفت بجلی ختم کرنا یہ تو آپ کا کام ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ بین الاقوامی دباؤ نہیں ہے اور عوام کو نچوڑ کر آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی خواہش ہے، اس لیے ہر صورت میں ہم اس کو واپس لینے پر مجبور کریں گے۔ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے، یہ سیاست کی بات اس لیے نہیں ہے کہ غریب کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو ہم اس ملک کے غریب عوام کا ایک مقدمہ لڑ رہے ہیں، ایوانوں میں بھی اور چوک اور چوراہوں میں بھی۔ باقی جن پارٹیوں کا نام آپ نے لیا وہ خود اس ظلم کا حصہ ہے۔ پیپل پارٹی نے یہ معاہدے کیے، پھر مسلم لیگ نے اس کو تسلسل دیا، پھر پی ٹی آئی نے اس کو تسلسل دیا، پھر پی ڈی ایم 13 جماعتوں کے اتحاد نے اس کو اور تسلسل دیا، تو سب اس پر راضی ہے۔ اگر ناراض ہے وہ صرف اس ملک کے غریب عوام ہے جس نے اس کے اس وقت بھی مذمت کی اور آج بھی مذمت کر رہے ہیں۔ مجھے سراج الحق صاحب اس میں ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم آئی ایم ایف پہ سب سے پہلے تنقید کر دیتے ہیں، بنیادی طور پہ ہم شروع آئی ایم ایف سے کرتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ آئی ایم ایف کو تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس نے تو ہم پر احسان کیا جب ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے، یہ ہماری اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہم قرض کی رقم کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ 1991 کا انڈین ڈیفالٹ ہے، ارجنٹینا کا آپ دیکھ لیں صورتحال، سری لنکا کو دیکھ لیں اس نے کس طرح سے باؤنس بیک کیا، افغانستان میں طالبان کے نظام سنبھالنے کے بعد انفلیشن مائنس میں۔ ہم کیوں اپنے مالی معاملات کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کرتے؟ نئی صنعت ہمارے یہاں نہیں ہوتی، ایکسپورٹ کی کوالٹی ہمارے یہاں بہتر نہیں ہے، ہم ڈالر کی اسمگلنگ نہیں روک سکتے، سرپلس میں چینی ہوتی ہے ہم وہ افغانستان اور ایران جانے سے نہیں روک سکتے۔
تو ہمیں یہاں سے بھی تو شروع کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف پر تنقید شروع کر دیں ڈائریکٹ. یار بھائی مسئلہ آئی ایم ایف کا نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پاس تو یہ لوگ جاتے ہیں سجدریز ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب اسحاق ڈار صاحب نے وزارت خزانہ کا حلف لیا تو ایک دن یہاں گزارے بغیر سیدھا لندن پہنچے تھے اور لندن سے پھر آئی ایم ایف کے دفتر سجدریز ہو گئے. یہی پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہم خودکشی کریں گے لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, پھر وہ بھی گئے. میں ایک فائنانس کے طالب علم کی حیثیت سے اب بات کرتا ہوں کہ 23 بار ہماری حکومتوں نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے. اگر وہ ہمارے مسائل کا حل ہوتا تو اب تک ہمارے مسائل بالکل ختم ہو چکے ہوتے, ہمارا ہر مسئلہ حل ہوتا. لیکن ہر بار ان سے قرضہ لینے کے بعد مزید قرضے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو قرضے یہاں پر یہ لوگ لاتے ہیں وہ ہڑپ کرتے ہیں, وہ خرد برد کرتے ہیں, وہ ان کے عیاشیوں پر خرچ ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں قوم تو ترقی نہیں کرتے ہیں, ان کے اپنی پراپرٹیز میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے اپنے شوگر ملز میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا ہے. اب دیکھیے آپ نے چینی کی بات کی. اس وقت پاکستان اب دیکھیے کہ تیل تو باہر سے درآمد ہوتا ہے لیکن گنا تو یہاں پیدا ہوتا ہے. تو پھر آخر پاکستان جیسے زرعی ملک میں چینی کے 1 کلو قیمت آج 180 روپیہ کیوں ہے؟ یہ شوگر مافیا کی وجہ سے. پہلے یہی رپورٹ دیتے ہیں کہ جناب برآمد کرنے کی ضرورت ہے تو کاغذوں میں برآمد تو کرتے ہیں لیکن ادھر ہی رہتا ہے. پھر کاغذوں میں درآمد کرتے ہیں اور 1 کلو چینی جو اس کو 40 روپے اور 50 روپے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا 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 اب آپ نے دیکھا کہ 180 تک اور کوئٹہ میں 192 تک پہنچ گیا ہے. تو اصل میں یہ حکومتوں کو یرغمال بنایا ہے ان مافیاز نے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ قرضوں اور سود میں 7 ٹریلین سے زیادہ پیسہ واپس کرتے ہیں تو یہ کہاں کی معیشت ہے؟ تو سود کی معیشت, قرضوں کی معیشت یہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. پھر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ نے افغانستان کا نام لیا, اس پر 1 روپیہ قرضہ نہیں ہے اور ہماری کرنسی سے اس کی کرنسی 3 گنا زیادہ ہے. نیپال, بھوٹان, سری لنکا کا آپ نام لیتے ہیں, آپ بنگلہ دیش کا نام لیتے ہیں, اس کی درآمدات اور برآمدات دے کے اس کا زر مبادلہ دے کا اس وقت 88 کیا ہے. آپ کو خود معلوم ہے کہ ادھر ادھر کے مانگے ٹالنے کا کوئی 8.5 بلین ڈالر ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ اپنے شرعی نمو کو دیکھیے نا, ہمارا شرعی نمو اس وقت 0.25% ہے. سراج الحق صاحب, ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سراج صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں تو سن رہا ہوں جی, آپ کی آواز بھی آ رہی تھی لیکن بیچ میں کچھ رابطے کا خلل ہوا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں, معیشت کے لیے جاتے جاتے جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی اور امکان یہ کیا جا رہا ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں انہیں لا کر یہاں پر جو ہے ان سے انویسٹمنٹ کروائی جائے گی, بیرونی سرمایہ کاری آئے گی. لیکن جن لوپ ہولز کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ قرض آنے کے بعد ہم اس پیسے کو کھا جاتے ہیں, ہڑپ کر جاتے ہیں, تو سعودیہ یا امارات کیوں پیسے دے گا ہمیں؟ پیارے بھائی, پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی جو 2 حکومتیں گزری ہیں یہ بارودی سرنگیں تو انہوں نے بچائی ہے جس کے میں اب پوری قوم جل رہی ہے. نگران حکومت نے تو ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنائی ہے, ان فائلوں کے چوکیداری کر رہی ہے جو گزشتہ حکومتوں نے ان کے حوالے کیے ہیں. مجھے تو افسوس ہے اپنے وزیر اعظم پر کہ ان کی وکالت کرتا ہے جو خود کہتے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے. ان کے ساتھ قوم کو بتانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ان کی وکالت کریں گے تو جلد اپنا نام ناکام حکمرانوں کے فہرست میں شامل کریں گے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں ہمیں اس پوری معاشی سسٹم کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہماری کوتاہی ہے اور کہیں ہماری مجبوری ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو اشرافیہ ہے, انہیں آپ خود جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک کے رپورٹ کے مطابق پاکستان کا جو اشرافیہ ہے 17.7 طور پر اپنی معاشی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا ہے. سراج الحق صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. وقت کی کمی ہے, آپ کے وقت کا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی گفتگو آپ نے سنی, وزیر اعظم سے ان کی اپیل آپ کے سامنے ہے. آج رات 12 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس ڈیڈ لائن پر نگران حکومت کیا کرتی ہے.